الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ماہ رجب کے آغاز ہی سے ہفتہ واری اجتماع مرکز پر شروع ہو گیا اور آپ لوگ مسلسل حاضر ہوتے رہے، اور آج کم و بیش 1 سال کے بعد مجھے بھی مرکز پر ہفتہ واری آف لائن اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ کم و بیش 30 سال سے سال میں کئی مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد گزشتہ سال رمضان میں حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ دعا کریں کہ اللہ اس سال حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ کل اتفاق سے مدینہ منورہ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اور وہاں کے مناظر کو دیکھ رہے تھے تو طبیعت بے پناہ بے چین ہوئی۔ رات بھر مدینے کی یاد میں، مدینے کی محبت میں اور حاضری کی تڑپ کے اندر لمحات گزرتے رہے، اور انہی لمحات کے اندر بڑے عرصے کے بعد ایک نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دل تو چاہتا تھا کہ بلبل باغ مدینہ یا قاری ریاض الدین صاحب وہ نعت آج یہاں سناتے، لیکن دونوں کی غیر حاضری کی وجہ سے شاید یہ حصہ میرے حصے میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ اس کے اشعار آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منتظر ہوں پھر کرم کا اے رسول ہاشمی، منتظر ہوں پھر کرم کا اے رسول ہاشمی، جلد دیکھوں در تمہارا اے رسول ہاشمی، جلد دیکھوں در تمہارا اے رسول ہاشمی، منتظر ہوں پھر کرم کا اے رسول ہاشمی۔ کیوں نہ میں ہونٹوں سے چوموں اور لگاؤں آنکھ سے، کیوں نہ میں ہونٹوں سے چوموں اور لگاؤں آنکھ سے، ہے تمہارا نام پیارا اے رسول ہاشمی، ہے تمہارا نام پیارا اے رسول ہاشمی، جلد دیکھوں در تمہارا اے رسول ہاشمی۔ جب بھی مشکل پیش آئی آ گئے در پر گدا، جب بھی مشکل پیش آئی آ گئے در پر گدا، دے دیا دے دیا تم نے سہارا اے رسول ہاشمی، دے دیا تم نے سہارا اے رسول ہاشمی، دے دیا تم نے سہارا اے رسول۔ جام اپنے عشق کا کو پلایا آپ نے، جام اپنے عشق کا کو پلایا آپ نے ہم کو سنوارا اے رسول ہاشمی، آپ نے ہم کو سنوارا۔ آپ کی امت پریشان ہے شاہ اس دہر میں، آپ کی امت پریشان
ایک اشارہ اے رسول ہاشمی، وہ کرم کا ایک اشارہ ہے، آپ ہی فریاد سنتے ہیں ہماری آپ پر، آپ ہی فریاد سنتے ہیں ہماری آپ پر، حال دل ہے آشکارا اے رسول ہاشمی، حال دل ہے آشکارا اے رسول ہے، رؤوف اپنے غلاموں پر رحیم ان کے لیے ہے، رؤوف اپنے غلاموں پر رحیم ان کے لیے، ہم کو قرآن نے بتایا اے رسول ہاشمی، ہم کو قرآن نے بتایا، بخت شاکر کو جگا دو پھر عطا کر دو اسے، بخت شاکر کو جگا دو پھر عطا کر دو اسے، اپنے روضے کا نظارہ اے رسول ہاشمی، اپنے روضے کا نظارہ اے رسول ہاشمی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت ہم سب کے لیے دونوں جہاں میں سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی رہی تو پھر اس پر انشاءاللہ کبھی کچھ معروضات پیش کروں گا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے جلدی کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز میں جلدی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ انسان کی فطرت میں ہے عجلت، جلدی، جیسا کہ قرآن مقدس پروردگار نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فطرت ہے انسان کی، وہ ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، صبر اس سے نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کام کا نتیجہ اس کے سامنے جلدی آ جائے، دعا کر رہا ہے تو چاہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، تجارت کرتا ہے تو سوچتا ہے جلدی نفع ہو جائے، ہر چیز کے بارے میں انسان جلدی چاہتا ہے،
اور عجلت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو انسان دوڑ رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ انسانوں کو راہ پر دیکھیں گے، راستے پر دیکھیں گے تو دوڑتے بھاگتے انسان آپ کو دکھائی دیں گے۔ کوئی مال کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی گناہ کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے دوڑ رہا ہے۔ اب میرے کریم نے قرآن مقدس میں انسان کو بتایا کہ اے ایمان والو، تم دوڑو، ضرور دوڑو، لیکن کہاں دوڑو، کس طرف دوڑو، کس لیے دوڑو؟ تو قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر دوڑنا ہے تو اپنے رب سے بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے دوڑو، اس کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اس لیے کہ گناہ کے لیے تو تم بہت دوڑ چکے، دنیا کے لیے تم بہت دوڑ چکے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت دوڑ چکے، بہت بھاگ چکے، لیکن اے ایمان والو، ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اللہ سے مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا ہمیں کوئی ڈائریکشن تو بتا کہ مغفرت ملے گی کہاں تو اس طرف دوڑیں، کوئی ڈائریکشن بتا۔ بھئی دکانیں ہوتی ہیں، آپ کو دینی کتابیں چاہیے تو مکتبہ طیبہ میں چلے جاؤ، مٹھائی چاہیے تو مٹھائی والے کی دکان پہ چلے جاؤ، پتہ ہوتا ہے نا۔ تو مولا مغفرت ملے گی کہاں، دوڑے کہاں، ذرا ڈائریکشن تو بتا، کس طرف دوڑیں؟ تو فرمایا گیا جس راستے پر چل کر مغفرت ملتی ہو اس راستے کی طرف دوڑو، اس راستے کی طرف دوڑو، تلاش کرو ان اعمال کو جن اعمال کی طرف تم قدم بڑھاؤ تو مولا تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اس راستے کو تلاش کرو۔ اس لیے کہ ایک بندے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اگر کسی کو معاف کر دے اور بخشش کا پروانہ عطا کر دے تو اس کے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں جو منی میں واقع ہے، وہاں پر تشریف لے گئے تو مسجد کے ایک کونے سے شہد کی مکھیاں جس طریقے سے بنبھناتی ہیں اس طریقے کی آواز آنے لگی۔ تو اعلیٰ حضرت کو معن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ذکر کہیں کرتا ہے تو مکھیوں کے بنبھنانے جیسی آواز آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے۔ بہت غور سے سنیے اور دل میں بٹھائیے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی زندگی خدمت دین میں اور جن کی پہچان عشق مصطفیٰ ہے، جن کو دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اور اتنے بڑے عاشق ہو کر کے بھی جن کی تمنا یہ ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ایسے عاشق رسول ہونے کے بعد
ایسے عظیم فقیہ اور مجدد ہونے کے بعد کسی ولی کے پاس جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ سوچو آپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے جیسی آواز جب سنی، میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس طرف چل پڑا اور فرماتے میری نیت بس اتنی تھی۔ کیا فرماتے؟ میری نیت بس اتنی تھی کہ ان سے مل کر میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا، ان سے مل کر میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس طرف بڑھا، وہ اللہ کے ولی جو چادر میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے چادر ہٹائی، مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں ابھی ان کے قریب نہیں پہنچا تھا، لیکن میرے آنے کی آہٹ ان کو محسوس ہو گئی۔ انہوں نے منہ نکالا، میری طرف دیکھا پلٹ کر، اور دیکھ کر اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہوں، مجھ سے فرماتے ہیں جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے استاذ زمن کہتے بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار۔ کوئی سبب ہم سے مت پوچھ کہ اس وجہ سے تجھے بخش دوں گا، اسے نہیں میرے مولا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل۔ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں جو ہماری بخشش کا سامان بن سکیں، بس میرے مولا تیرا نام غفار ہے، تو اپنے نام کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے۔ اس لیے کہ بخشش بہت بڑی دولت ہے، اور قرآن اس کی طرف دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، بھاگنے کا حکم دے رہا ہے، دوڑو، جلدی کرو۔ اب یہ دوڑنے کا حکم کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، سفر بڑا لمبا ہے، چل کر طے نہیں ہو سکتا، دوڑ کر طے ہو سکتا ہے۔ اگر چل کر آہستہ آہستہ جاؤ گے تو شاید وہاں تک نہ پہنچ سکو، اس لیے دوڑو۔ اور اگر تم نے دوڑ لگا دی تم نے، تو ہو سکتا ہے تمہاری محنت پر مولا کو پیار آ جائے اور وہ کریم اپنے کرم سے تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور صحابہ حضور کے پاس جاتے کیوں تھے؟ اور رب نے بھی حضور کے پاس بھیجا کیوں؟ ایک صحابی اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں مجھے اجازت دے کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معروضات پیش کروں، اور سرکار کی اقتداء میں تو نماز پڑھتا ہوں، آج میں اور نماز پڑھ لوں، سرکار کی اقتداء میں پھر سے پڑھ لوں۔ ماں نے کہا تو بیٹے حضور کی اقتداء میں ہی نماز پڑھتا ہے، کبھی میں نے تجھے روکا تو نہیں، انہی کی اقتداء میں نماز پڑھ، اور جو تیرے دل میں بات ہے وہ تو کہہ دے حضور سے۔ وہ گئے، نماز ادا کی انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، لیکن نماز کے بعد صحابہ اتنے گھیرے ہوئے تھے کہ اپنے دل کی بات حضور کو کہنے کا موقع نہ ملا۔ بیٹھ گئے پھر مسجد ہی میں، انتظار کیے کہ عصر کے وقت کے بعد میں دیکھتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد وقت ملے گا تو میں اپنا معافی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے عصر کی نماز بھی میں نے پڑھی، پھر صحابہ نے گھیر لیا، مجھے وقت نہ ملا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ فرماتے پھر مغرب کی نماز ہوئی، سوچا مغرب کے بعد عرض کر دوں گا، لیکن مغرب کے بعد بھی وقت نہ مل سکا، صحابہ گھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد بھی مجھے موقع نہ مل سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے کی طرف جا رہے ہیں تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چلوں
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے پوچھ بیٹھیں کہ میرے دیوانے، میرے غلام میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے، کوئی بات ہے تو بتا، تو میں اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے پاس پہنچے، مڑ کر دیکھا اس سے پہلے کہ صحابی کچھ کہتے، حضور نے فرما دیا جا، اللہ تیری اور تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو وہ صحابی تمنا لے کر کیا گئے؟ مغفرت، بخشش۔ اور قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے دوڑو مغفرت کی طرف، ہر اس عمل کی طرف دوڑو، زندگی تمہاری مختصر ہے، دوبارہ تمہیں نہیں دی جائے گی، گناہ کی طرف مت دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، ان کاموں کی طرف دوڑو جو کام مغفرت سے تمہیں قریب کر دیں اور اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر یہیں پر قرآن نہیں رکتا کہ صرف مغفرت کی طرف دوڑو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَجَنَّتٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کس کی طرف دوڑو؟ جنت کی طرف دوڑو۔ اور پھر قربان جائیے، جنت کے بارے میں جب میرے کریم نے فرمایا تو ارشاد فرمایا وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لمبائی نہیں بتائی جنت کی، جنت کی لمبائی نہیں بتائی، چوڑائی بتائی، اور چوڑائی لمبائی سے کم ہوا کرتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، چوڑائی لمبائی سے کم ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ پین کو لے لیجئے، یہ پین ہے، لمبی کتنی اور چوڑی کتنی ہے؟ آپ اپنے وجود کو لے لیجئے تو آپ لمبے کتنے ہیں اور چوڑے کتنے ہیں؟ تو لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے کم ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے میرے کریم نے چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر نہیں کیا۔ جنت کی چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ جنت کتنی چوڑی ہے تو قرآن کہتا ہے وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ آسمانوں کی بات ہے، آسمان نہیں فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اس کے برابر میرے کریم نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ہے۔ جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اب میرا کریم فرماتا ہے دوڑو اس کی طرف، وہ کام کرو جس سے تمہیں جنت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ جنت معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن جو ہے اس کی طرف دوڑنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ جنت کی طرف دوڑو، مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، تاکہ جب ان اعمال کو تم کرنے لگو گے تو تمہارے لیے جنت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم کی طلب میں نکلا، جو شخص علم کی طلب میں نکلا، اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیا کرے۔ یعنی علم حاصل کرنے آپ نکلے تو نکلے ہو تو علم حاصل کرنے، لیکن جنت کا سفر اللہ آسان فرما رہا ہے۔ اور یہ کوئی اور نہیں، مخبر صادق، صادق الوعد الامین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ دوڑنے کی بات جو کہی گئی ہے نا، جلدی کرنے کی بات، اس لیے کہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔
اور جب یہ کوئی چیز کو ٹالتا ہے نا تو ٹلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹلتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ٹرین کو لے لیجئے، اگر آپ کو انڈیکیٹر میں بتا دیا کہ ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہے تو پھر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ نہیں ہوتی، پھر آپ کو میسج آئے گا کہ اور آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، پھر یہ ٹلتی ہی چلی جائے گی۔ فلائٹ کا بھی معاملہ لے لیجئے، اور لیٹ ہے تو اور لیٹ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں ٹلتی ہیں تو ٹلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اب قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے معاملے کے اندر جلدی کرو۔ اگر تم نے ٹال مٹول کیا تو ابھی نیکی کرنے کا دل ہے، پتہ نہیں بعد میں دل بنے کہ نہ بنے، اس لیے زندگی کو غنیمت جانو اور جلدی سے نیکی کر لو۔ جب موقع ملے نیکی کا نیکی کر لو، ٹال مٹول مت کرو۔ اور زندگی کا، اور یہاں میں چھوٹا سا میں لفظ کا استعمال کرتے ہوئے کہ میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، میرے بھائی پل کا بھروسہ نہیں تو کل کا بھروسہ کہاں سے ہوگا؟ اس لیے جو آج کر سکتے ہو آج کر لو، بلکہ جو ابھی کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ اسی لیے شاعر نے کہا، بہت ہی خوب کہا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ جو قوم کل کی امید پر بیٹھی ہوئی ہے نہیں، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو آج کا کام بلکہ ابھی ہی اپنا کام کر لے، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے اور کامران ہوا کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہے پھیر دے۔ تو آج اس نے پھیر دیا ہے نیکی کی طرف، آج نیکی کر لو، کل پتہ نہیں ہمیں نیکی کی توفیق ملے یا نہ ملے، کل توفیق ملے یا نہ ملے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی میں جلدی کرنا چاہیے، اور نیکی کے اندر قطعی طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کام ابھی ہو سکتا ہو اسے کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ اب میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، کون سا صدقہ زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو اس حال میں کیا جائے کہ صدقہ کرنے والا تندرست ہو، بخیل نہ ہو، محتاجی سے ڈرتا رہتا ہو۔ تندرست ہو، بخیل نہ ہو، محتاجی سے ڈرتا رہتا ہو، دولت مندی کی خواہش میں مبتلا ہو، پھر صدقہ کرے، پھر صدقہ کرے۔ وہ صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کی وہ صدقہ افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس کو مال کی بڑی خواہش پڑی ہوئی ہے، مال کی بڑی تمنا ہے اس کے دل کے اندر، مال مال مال، بخیل بھی نہیں، تندرست بھی ہے، لیکن اب وہ صدقہ کر رہا ہے، مال کی خواہش کے باوجود اللہ کے نام پہ لٹا رہا ہے، وہ صدقہ افضل ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں سستی نہ کرو، کہیں تمہارا وہ وقت نہ آ جائے کہ سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہو
اور تم وصیت کر رہے ہو میری دولت سے اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو دے دینا، اس حال میں صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، مال تو خود بخود فلاں ابن فلاں کا ہو ہی جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس دولت ہے اور حلق کے اندر سانس اٹکی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں گے یار میرے نام پر اتنا صدقہ کر دو، میرے نام پہ اتنا صدقہ کر دو، تو اب تو آپ مرنے والے ہی ہو، آپ صدقہ اس وقت کر رہے ہو اس لیے کہ اب تو مال دوسروں کا ہو ہی جائے گا، آپ کا تو کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے حلق میں سانس اٹک جائے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا کرو۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب صدقہ کرنے والا امیر سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کوئی غریب ہے، اس کے پاس 2 روپے ہیں، اور کوئی امیر ہے، اس کے پاس 2000 روپے ہیں۔ توجہ سے سنیں، غریب کے پاس 2 روپے ہیں، امیر کے پاس 2000 روپے ہیں۔ اب غریب نے 2 میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور امیر نے 2000 میں سے 200 روپیہ غریب کے اللہ کے نام پر دیا۔ آپ بولیں گے اس نے 1 روپیہ دیا، اس نے 200 روپیہ، نہیں، آپ یہ دیکھو کہ اس کے پاس جو 100% تھا اس میں سے 50% دے دیا اس نے، 100% میں سے 50% دے دیا، تو 200 والے کے مقابلے میں وہ 1 والا آگے نکل گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مالدار سے غریب جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ اور کتنا پہلے؟ 500 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پہ طلب فرمایا صحابہ کے نام سے، فاروق اعظم کے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا لے کر کے آئے، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کہ اس لیے کہ ابو بکر کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں، اور میں آدھا لا کر کے بھی ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ صدیق اکبر کے پاس اتنا مال نہیں تھا، جو تھوڑا بہت تھا وہ لا کر انہوں نے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ فاروق اعظم سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا سرکار آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اب دونوں میں نیکی میں آگے کون نکل گیا؟ صدیق اکبر نکل گئے، کم تھا لیکن اللہ کے نام پہ انہوں نے لٹا دیا۔ تو نیکی میں جلدی کرو، صدقہ دیا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی بشارتیں عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑو، بلکہ نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، یہ آج کی گفتگو کا سب سے اہم موڑ ہے اور اہم نصیحت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، تیزی سے نیک کام کرو 7 چیزوں کے ظہور سے قبل، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں جلدی کرو۔ پہلی چیز، ایسی فقر و محتاجی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی فقر، ایسا فقر، ایسی محتاجی کہ آدمی کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ایک دم پریشان حال ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرو تو وہی کہے گا کہ اللہ کے ذکر سے میں کیسے پیٹ بھروں گا، کھانے کو لاؤ تو اللہ کا ذکر کروں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے فقر و محتاجی سے پہلے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نیکی میں جلدی کرو۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ ہم کھا پی کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا حال ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس پیریڈ کو غنیمت جان کر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیکی کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایسی دولت مندی سے قبل جو سرکش اور باغی بنا دے۔ سرکار فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ پہلی چیز فقر سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسی مالداری سے پہلے جو انسان کو سرکش اور باغی بنا دے۔ دولت آتی ہے آدمی سرکش بن جائے، میری محنت کی کمائی جو چاہوں میں کروں۔ سرکار فرماتے یہ بغاوت کا ذہن آئے نا، اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری سے پہلے جس سے مزاج میں فساد پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض بیماری کے اندر آدمی کوما میں چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مہینوں کوما میں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی بیماری جس کی وجہ سے مزاج کے اندر فساد پیدا ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو، اور کوئی نہیں جانتا کب کون سی کس کو کیا بیماری لگ جائے۔ ہمارے یہاں کے بخاری مسجد کے مؤذن صاحب، دانت میں کچھ تکلیف تھوڑی سی ان کی ہوئی، لیکن وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی۔ 5-6 مہینے تک ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک کیا، ڈیٹیکٹ ہوا کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا، آدمی خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتا۔ اور میں اپنی قوم کے سارے بچوں سے، ساتھیوں سے، نوجوانوں سے، بھائیوں سے، سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے گٹکا، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزوں کا استعمال مت کرو، یہ کینسر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ڈرو، بچو، قسط وار مرنے سے بچو، ڈرگز کے استعمال سے، جو بچے ڈرگز استعمال کرتے ہیں، ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ایسی بیماری سے پہلے نیکی کر لو جس بیماری کے بعد مزاج کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریوں میں انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس سے پہلے نیکی کر لو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بڑھاپے سے پہلے جس سے عقل مفلوج ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ بڑھاپا آتا ہے تو عقل آدمی کی بہت کمزور ہو جاتی ہے، بچے جیسی عقل ہو جاتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء کرام، جو بڑھاپے کے اندر بھی ان کی عقل اتنی سلامت ہوتی ہے کہ اس عالم میں بھی ان کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ لیکن بڑھاپے میں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑھاپے سے قبل جس سے عقل مفلوج ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی موت سے پہلے جو اچانک آ جائے، نیکی میں جلدی کرو، کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے بہت ساتھی اپنے گنوا دیے۔ کل تک جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ میں نشست و برخاست میں ہوا کرتے تھے، آج وہ قبر کی تاریک وادی کے اندر موجود ہے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے بھی بہت اپنے رشتہ دار کھوئے ہوں گے، بس ادھر کورونا ڈیٹیکٹ ہوا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے، صبح پتہ چلا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے اور موت کی وادیوں سے کب گزرنا پڑے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایسی موت سے پہلے جو اچانک آ جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہور دجال سے پہلے جو ایک پوشیدہ فتنہ ہے، نیکی میں جلدی کرو۔ ہم نہیں جانتے دجال کا ظہور کب ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، زندگی رہی تو دجال کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، سرکار کی دعا۔ اور اگر کوئی شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہے
تو فرمایا گیا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی وہ تلاوت کرے، اسے یاد کر لے اور اسے پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر دجال کی فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظہور دجال سے قبل جو ایک پوشیدہ فتنہ ہے، چھپا ہوا فتنہ ہے۔ اور آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیامت آنے سے پہلے جو سخت خوفناک اور سخت کڑوی ہے۔ اور قیامت کے بارے میں بھی نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ کب واقع ہوگی، اس لیے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے نیکی کر لو، اس لیے کہ قیامت قائم ہو گئی تو پھر نیکی کے بارے میں نہیں کوئی انسان کو موقع ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی اور مغفرت کے سلسلے میں جلدی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس مقدس مہینے ہی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگیں، بخشش کی بھیک مانگیں اور نیکی کرنے کے اندر جلدی کریں اور نیکی کے اندر ٹال مٹول نہ کریں۔ خدا را گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہوں ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرو اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتہ مرکزی اجتماع میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس جنت کی طرف اللہ نے دوڑنے کا حکم عطا فرمایا وہ جنت اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ جس جنت کی طرف اللہ نے دوڑنے کا حکم عطا فرمایا وہ جنت اللہ نے بنائی کس کے لیے ہے؟ جب آپ یہ سنیں گے تو پھر ویسا بننے کی ہم اور آپ سب کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے۔ تو آپ وقت پر آئیں، انشاءاللہ اجتماع وقت ہی پر شروع ہوگا اور وقت ہی پر ختم ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔